الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 150 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ اس میں قرآن مجید نے پہلے یہ بتایا کہ وہ جس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، یعنی قوم فرعون، ان کا کیا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنا فیصلہ ان پر صادر کر دیا، اور پھر یہ بتانا شروع کیا ہے کہ بنی اسرائیل جو ان کی اپنی قوم تھی اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے مشن کے لیے منتخب کر لیا تھا، اس کے کیا احوال پیش آئے۔ دونوں چیزیں اس لحاظ سے اہم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کی طرف اللہ کی عدالت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ سرگزشت کے پہلے حصے سے یہ واضح کیا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ اب کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور اس دوسرے حصے کا تعلق بنی اسماعیل سے یا امت مسلمہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جس قوم کا انتخاب کیا وہ انتخاب کس طرح ہوا، اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، اللہ کی شریعت کس طرح دی گئی، تاکہ اس کے آئینے میں اب قیامت تک بنی اسماعیل یا امت مسلمہ بھی اپنے معاملات کو دیکھ سکے۔ تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ چونکہ ایک بڑی قوم تھی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، بحیثیت مجموعی موسیٰ علیہ السلام کی قیادت انہوں نے تسلیم کر لی تھی، لیکن جہلاء نے جب گوسالہ پرستی کرنی چاہی اور ایک بچڑا ان کی عدم موجودگی میں بنا لیا، تو واپس آ کر انہوں نے کیا کیا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ سخت غصے میں آئے، انہوں نے وہ تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کو یہ کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے میرے بعد۔ ہارون کے جواب تک ہم پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا، ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں۔ یہ انہوں نے گویا اپنا عذر پیش کیا کہ صورتحال ایسی ہو گئی تھی، لوگ اتنے سرکش ہو گئے تھے کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ میں اگر کوئی اقدام کرتا ہوں تو میں نتائج کو سنبھال نہیں سکوں گا، اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں آپ کا انتظار کروں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فلا تشمت بالاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اس لیے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ ملا۔ یعنی ایک تو اس وقت میرے ساتھ یہ ہوا، اب اگر میں ہی عتاب کا نشانہ بنتا ہوں تو یہ سب لوگ مجھ پر بھی ہنسیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ بھی ہمارا ہی ساتھی تھا، موسیٰ نے اس کو سزا دے دی۔ تو یہ میرا قصور نہیں ہے، میں نے ایک مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کی تھی، میرے ساتھ میری درخواست ہے کہ یہ معاملہ نہ کیا جائے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ میں اس فتنے سے بالکل بری ہوں، یعنی ہارون اپنی معذرت پیش کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ میں اس فتنے سے بالکل بری ہوں، یہ تمام شرارت ہمارے دشمنوں کی ہے، یعنی جو اس دعوت کے دشمن ہیں، توحید کے دشمن ہیں، اس دین کے دشمن ہیں۔ مجھ پر عتاب ہوا تو یہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ کسی بھی قوم میں جب اس طرح بحیثیت مجموعی کوئی لیڈرشپ تسلیم کی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ سب لوگ اس کو دل سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ معاملہ تو یثرب کی اس چھوٹی سی بستی میں بھی نہیں ہوا جہاں اللہ کا آخری پیغمبر موجود تھا،
وہاں بھی بہت سے لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ سراسر منافقین تھے، اور انہوں نے دل سے نہ پیغمبر کو مانا تھا، نہ وہ مسلمانوں کے سچے ہمدرد تھے، بلکہ دشمنی کے جذبے کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت میں آ کے شامل ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر بھی بعید نہیں سمجھنا چاہیے کہ بحیثیت مجموعی اگرچہ قوم نے حضرت موسیٰ کی قیادت تسلیم کر لی تھی، لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں ہے کہ ہر فرد اسی جگہ تھا۔ جن لوگوں کے پہلے کچھ نقطہ ہے نظر رہے ہوں گے، کچھ تصورات رہے ہوں گے، کچھ قیادت بھی لوگوں کے پاس رہی ہوگی، وہ اپنی دشمنی بھی چھپائے ہوئے تھے، اور انہیں موقع ملا تو انہوں نے توحید کے معاملے میں بھی انحراف کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کی قیادت دل سے تسلیم نہیں کیے ہوئے تھے، چنانچہ دشمنی پر بھی اترے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تمام شرارت ہمارے دشمنوں کی ہے، مجھ پر عتاب ہوا تو یہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا کہ فتنہ تو انہوں نے اٹھایا اور ذمہ دار مجھے ٹھہرا دیا گیا۔ اس سے ضمناً اس الزام کی بھی تردید ہو گئی ہے جو بائبل کی کتاب خروج میں ان پر لگایا گیا ہے کہ گوسالہ سازی کا یہ سارا کام انہی کے اہتمام میں ہوا تھا۔ بائبل میں جو بنی اسرائیل کا تاریخی ریکارڈ ہے، یہ تاثر ملتا ہے، بلکہ یہ بات وضاحت سے بیان کی گئی ہے کہ ہارون نے قیادت کی اس سارے فتنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت کر دی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ایک پیغمبر کی حیثیت سے انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، لیکن قوم کی قیادت بہرحال موسیٰ علیہ السلام ہی کے پاس تھی۔ ان کی عدم موجودگی میں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا کوئی اقدام سخت فتنے کا باعث بن سکتا ہے تو خاموش ہو گئے اور انتظار کیا کہ موسیٰ آئیں اور وہ ان لوگوں سے نمٹیں۔ تو انہوں نے اپنا یہ عذر پیش کیا۔ قرآن نے دوسرے مقامات میں صراحت فرمائی ہے کہ اس جرم عظیم کا مرتکب خدا کا پیغمبر ہارون نہیں بلکہ بدبخت سامری تھا، جس نے اپنی قیادی اور منافقت سے یہ فتنہ پیدا کیا۔ یعنی وہ فتنہ گر بھی تھا، اس صنعت کو بھی جانتا تھا جس سے اس نے اس بچھڑے میں ڈکرانے کی آواز پیدا کر دی، اور قیاد بھی تھا، یعنی جس طرح سے عام طور پہ لیڈر لوگ ہوتے ہیں، اور اس سے یہ بات بھی اشارتاً نکلتی ہے کہ سچے دل سے ایمان نہیں لایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وَلَا تَجَلِّ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ ملا۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تب موسیٰ نے دعا کی، یعنی عذر قبول کر لیا، بات معقول لگی، ان کی سمجھ میں آ گئی۔ تب موسیٰ نے دعا کی، میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی اگر بھائی سے فیصلہ کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے یا میں نے آ کر مواخذہ کرنے میں کوئی زیادتی کر دی ہے تو ہمیں معاف فرما دے۔ وہ بھی غصے میں آئے تھے، ایک غلط اطلاع جب سامنے آئی، معلوم ہوا کہ یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ پہلا تاثر ان کا بھی یہی تھا کہ غالباً ہارون نے کوئی غلطی کی، لیکن جب یہ سب حقائق واضح ہو گئے تو انہوں نے اپنے لیے بھی مغفرت چاہی اور اپنے بھائی کے لیے بھی، اور یہی ایک سچا بندہ مومن کا رویہ ہوتا ہے، یعنی جب وہ سمجھ لیتا ہے کہ صورتحال کیا ہے تو پھر تلافی بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، اور آگے کے لیے اصلاح کی کاوش بھی۔ تو یہ سب چیزیں اس دعا کے مضمرات میں سے ہیں کہ میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلتہم فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ ارشاد ہوا، جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے ان کے پروردگار کا غضب البتہ انہیں پہنچ کر رہے گا، یعنی جن کی غلطی نہیں ہے وہ تو معاف کر دیے گئے۔ یہ جملہ جب اوپر کے جملے کے بعد آئے گا
تو مطلب یہ ہے کہ موسیٰ تم نے اپنے لیے معافی طلب کی وہ بھی مل گئی، ہارون کے لیے طلب کی وہ بھی مل گئی، یعنی اگر کوئی کوتاہی ہوئی تھی، کوئی غلطی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے عفو و درگزر فرمایا۔ لیکن جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے ان کے پروردگار کا غضب البتہ انہیں پہنچ کر رہے گا، اور کیا ہوگا؟ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ اسی دنیا کی زندگی میں ذلت سے دوچار ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یہ اس لیے کہ ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے سزا کا اعلان کر دیا۔ یہ میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہوتا ہے تو اگر پیغمبر کو حکومت، اقتدار یا اپنی قوم کی سرداری حاصل ہو جائے تو پھر یہ اقتدار اور یہ حکومت الہیہ بن جاتی ہے، یعنی اس میں اصل بادشاہی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کا رسول ہی آخری اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس حکومت کی نوعیت، اس کے احکام اور اس میں کسی سرکشی کے نتائج بھی بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہی معاملہ ہوا، یعنی اللہ کے پیغمبر کی طرف سے حجت تمام کر دینے کے باوجود، پیغمبر کو دیکھنے کے باوجود، پیغمبر کے ساتھ خدا کی معیت کے ظہور کے باوجود بنی اسرائیل نے اتنی بڑی جسارت کر ڈالی، یعنی دین کے سب سے بڑے حکم کی خلاف ورزی، دین کی اصل حقیقت سے روگردانی، اتنا بڑا جرم انہوں نے کر ڈالا۔ اور پھر یہ کہ جو نظم قائم کیا گیا ہے وہ اللہ کی براہ راست نگرانی میں ہے، اس میں سزائیں بھی اللہ کی طرف سے دی جاتی ہیں، فیصلے بھی اللہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ اس کو دیکھنا ہو تو سورہ توبہ میں دیکھیے کہ جہاں 3 صحابہ سے ایک غلطی ہوئی ہے وہاں ان کو کس طرح سے آسمان سے سزا دی گئی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ اس میں اب مجھے کچھ نہیں کرنا، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، اللہ ہی کی طرف سے اگر اذن آئے گا تو معاملات ٹھیک ہوں گے۔ تو اس طرح کی حکومت قائم ہو جاتی ہے زمین پر۔ اس کی وضاحت میں یہ نوٹ ہے کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا کر پوجنے کا جرم پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اور اس کی موجودگی میں کیا تھا، یعنی پیغمبر موجود ہیں، دنیا میں ہیں، 30-40 دن کے لیے ان کو بلایا گیا تھا، وہ قریب ہی ایک پہاڑ پر گئے تھے، وہاں انہوں نے اعتکاف فرمایا اور وہاں انہیں تورات دی گئی۔ یہ کوئی بڑا لمبا عرصہ نہیں تھا، اس دوران میں اس جرم کا ارتکاب ہوا۔ پھر وہ جس منصب کے لیے منتخب کیے گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل قوموں میں سے ایک عام قوم نہیں ہے، یہ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم ہے۔ پھر وہ جس منصب کے لیے منتخب کیے گئے تھے اس کے حاملین کو ان کے جرائم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لازماً دیتا ہے، یعنی اللہ کے 2 قوانین قرآن مجید میں بھی واضح ہوتے ہیں اور بائبل سے بھی بالکل واضح ہو جاتے ہیں کہ ایک قانون یہ ہے کہ اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو تو اس کی طرف سے حجت تمام ہو جانے کے بعد دنیا ہی میں جزا و سزا ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی منتخب قوم بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی اصول ہے، یعنی ان کے جرائم کی سزا آخرت میں تو جو ہوگی دنیا میں بھی ان کو لازماً سزا دی جائے گی۔ بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا کر پوجنے کا جرم پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اور اس کی موجودگی میں کیا تھا۔ پھر وہ جس منصب کے لیے منتخب کیے گئے تھے اس کے حاملین کو ان کے جرائم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لازماً دیتا ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ اس افطرا کا بدلہ، یہ کہا ہے نا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اس لیے فرمایا ہے کہ اس افطرا جھوٹ باندھنا، اس افطرا کا بدلہ انہیں ہر حال میں دیا جائے گا تاکہ اس جماعت کی تطہیر ہو جائے جو خدا کے دین کی شہادت کے لیے منتخب کی گئی ہے۔ تزکیہ اور تطہیر کے دونوں پہلو قرآن میں جگہ جگہ زیر بحث آتے ہیں، یعنی اللہ احکام دیتا ہے، شریعت دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اس کا مقصود بھی ہوتا ہے کہ لوگ پاکیزگی اختیار کریں، اور زمین پر اگر کسی قوم کو اللہ کے پیغمبر کے لیے منتخب کیا جائے یا اللہ کی دعوت کے لیے منتخب کیا جائے تو اس کی بھی تطہیر ہوتی رہتی ہے،
یعنی اس کو سازش کرنے والوں سے، منافقت کرنے والوں سے، کفر کا رویہ اختیار کرنے والوں سے، سرکشی اختیار کرنے والوں سے پاک کیا جاتا رہتا ہے۔ تو ان دونوں پہلوؤں کے لیے تطہیر یا تمہیز کا یہ عمل قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اس افتراء کا بدلہ انہیں ہر حال میں دیا جائے گا، اس لیے کہ ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ ہاں، جن لوگوں نے برے کام کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لائے تو اس کے بعد تیرا پروردگار یقیناً بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ استثناء بیان کیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے لکھا ہے یعنی تجدید ایمان کی، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا یہ گناہ ان گناہوں میں سے تھا جن سے آدمی کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اگر گناہ کی نوعیت یہ نہ ہوتی تو صرف رویے کی اصلاح کافی تھی۔ تو دونوں باتیں بیان کر دی ہیں، یعنی دنیا میں ایک جرم ہوا ہے، اس کی سزا ملے گی، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جرائم کا معاملہ دنیا تک محدود نہیں ہوتا، اس لیے ساتھ ہی یہ بات واضح کر دی کہ آخرت کا معاملہ توبہ، استغفار، تجدید ایمان پر مبنی ہے۔ یہی سب سزاؤں میں ہے۔ چوری کی جو سزا بیان ہوئی ہے، بدکاری کی سزا بیان ہوئی ہے، ان میں بھی یہی اصول ہے کہ دنیا میں جرم کے لحاظ سے سزا دی جائے گی، لیکن آخرت کا معاملہ یہ توبہ پر، ندامت پر، اللہ کی طرف رجوع پر معلق ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں۔ موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں سکت عن موسیٰ الغضب۔ سکتہ کے بعد ان ہے، یعنی فعل کے بعد ایک صلہ یا پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے ان۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہاں یہ فعل زالہ یا اس کے ہم معنی کسی لفظ پر متضمن ہو گیا ہے۔ یہ عربی زبان کے طلباء کے لیے ایک وضاحت ہے کہ جب کبھی فعل اور اس کے صلے میں مناسبت نہ ہو تو وہاں تضمین ہوتی ہے، ایک دوسرے فعل کا مضمون اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہماری اردو کے لحاظ سے یا کوئی اور زبان اگر پیش نظر ہو تو نکال دینا چاہیے، چنانچہ ترجمے میں اس کو واضح کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ خاموش ہوئے اور ان کا غصہ دور ہو گیا۔ یہ پوری بات اس ایک جملے میں آ گئی ہے، سکت عن موسیٰ الغضب وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا ہے کہ تختیاں انہوں نے اٹھا لیں۔ اس سے ضمناً بائبل کی اس روایت کی تردید ہو جاتی ہے کہ تختیاں پھینکنے سے ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں تھا، تختیاں اسی طرح تھیں، انہوں نے گرا دیں اور پھر بعد میں جب غصہ ختم ہو گیا اور معاملات معمول پر آ گئے تو انہوں نے ان کو اٹھا لیا۔ اب یہ تختیاں کیا تھیں؟ ارشاد ہوا کہ وفی نسختہا ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون۔ اس میں ان لوگوں کے لیے، ان میں سے جو کچھ منقول ہے اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہوں۔ ان سے جو کچھ منقول ہے یعنی تورات میں منقول ہے۔ شروع میں وہ تختیاں تھیں یا الواح تھیں، پھر ان کو تورات کا حصہ یا جزء بنا دیا گیا، تو اب ظاہر ہے کہ بعد کے زمانوں میں وہی عبارت تورات کا حصہ بن کر لوگوں کے ہاں رائج رہی، تو اس کو بیان کیا، یعنی تورات میں منقول ہے۔ اصل میں لفظ نسخہ آیا ہے، یہ کسی تحریر کی حرف نقل کو بھی کہتے ہیں، یہاں یہ اسی معنی میں ہے، یعنی جو کچھ تختیوں پر دیا گیا تھا، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کندہ کر کے دے دیا گیا، اس وقت تو وہ اسی طرح تھا، بنی اسرائیل سفر میں تھے، بعد میں جب تورات کا نزول پورا ہو گیا اور اس کو ترتیب دیا گیا جس طرح کہ خود بائبل سے معلوم ہوتا ہے، اور کتاب استثناء میں جس طرح وہ مکمل ہو گئی، تو پھر گویا یہ ساری بات، یہ بھی اور اس کے بعد بھی الہامات بھی ایک جگہ جمع کر دیے گئے،
اور اس کو ایک کتاب کی صورت میں ترتیب دے دیا گیا، تو اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو یہ فرمایا کہ اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہوں، یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ آئیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس سے ہدایت حاصل ہوگی، اور قیامت میں خدا کی رحمت و عنایت جو اس ہدایت پر عمل کا نتیجہ ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ہدایت اور رحمت ہے، تو ایک چیز وہ ہے کہ جو اس وقت دنیا میں ہمیں حاصل ہوتی ہے اللہ کی کتابوں سے، پیغمبروں کی تعلیمات سے، اور اگر اس ہدایت پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اپنے علم اور اپنے عمل دونوں کی اس کے مطابق اصلاح کر لی جائے، تو اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اور رحمت کا نتیجہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی جنت اور وہ ابدی زندگی ہے جس کی بشارت دی گئی ہے۔ وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے، یعنی جب یہ معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام قوم کے ذمہ دار لوگوں کو لے کر پھر طور پر گئے، اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ یہ وقت، مقرر کردہ وقت، اس پر میں نے لکھا ہے بنی اسرائیل کا جرم چونکہ اجتماعی نوعیت کا تھا، یعنی یہ کسی ایک فرد نے نہیں کیا تھا، بہت سے لوگوں نے یہ جرم کیا، اور باقی لوگ، قوم کے لیڈر بھی، رہنما بھی، وہ اس میں کچھ نہیں کر سکے، لوگوں کو روک نہیں سکے، یہاں تک کہ حضرت ہارون بھی نہیں روک سکے۔ بنی اسرائیل کا جرم چونکہ اجتماعی نوعیت کا تھا، اس لیے ان کے 70 آدمی منتخب کیے گئے جو اجتماعی توبہ کے لیے ان کی نمائندگی بھی کریں، اور اس موقع پر اپنے پروردگار سے اثر نو اطاعت کا عہد بھی استوار کر لیں۔ یہ جو نمائندگی کا طریقہ ہے، یہ انسانی تمدن کی ناگزیر ضرورت ہے۔ موجودہ زمانے میں جمہوریت نے اس کو ایک باقاعدہ صورت دے دی ہے، لیکن قدیم قبائلی نظام میں بھی یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ مختلف جماعتوں اور گروہوں کی شکل میں اپنے آپ کو منظم کر لیتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کی جبلتیں کچھ چیزوں کا تقاضا کرتی ہیں، تو یہ بھی گویا اس کے باطن کا تقاضا ہے، اس کی ضرورتیں، اس کے حالات، اس کی نفسیات جس طرح سے بنائی گئی ہے، اس میں جلد یا بدیر وہ کسی گروہ، کسی جماعت، کسی قبیلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ نسلی بنیاد پر بھی ہو جاتا ہے، یہ رنگ کی بنیاد پر بھی ہو جاتا ہے، یہ مذہب کی بنیاد پر بھی ہو جاتا ہے، یہ کسی خاص نظریے اور طرز فکر کی بنیاد پر بھی ہو جاتا ہے، یہ بعض شخصیات کے ساتھ غیر معمولی تعلق کی بنیاد پر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو بیان کیا ہے، یعنی فطرت کا یہی اظہار ہے جس کو بیان کیا ہے سورہ حجرات میں کہ ہم نے تمہیں شعوب و قبائل میں بانٹ دیا، جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنتی کا ظہور ہے، یعنی انسان کو جس طرح اس نے بنایا یہ اس کا نتیجہ ہے جو سامنے آ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ کہ جو اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ مختلف گروہوں کی یا مختلف قبیلوں کی نمائندگی کریں، وہ گویا ایک فطری لیڈرشپ ہے۔ تو قدیم تمدن میں بھی یہ سامنے آ جاتی تھی، موجودہ زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں تک میں لوگ اپنی لیڈرشپ پیدا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اہل علم پیدا کرتا ہے، علوم کے اندر اتر کر ان کے غوامض کو تلاش کرنے والے لوگ پیدا کرتا ہے، اسی طرح حوصلہ مند سیاسی رہنما بھی پیدا کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بہت بڑی بھیڑ ہو تو وہ خود اٹھ کھڑی ہوگی، کوئی شخص رہنمائی کے لیے اٹھے گا، اور سیاسی لحاظ سے بھی اگر وہ رہنما موجود ہوگا تو اس کی آواز پر ہی لوگ اٹھتے بھی ہیں، اور اس کی آواز پر ہی کوئی اقدام بھی کرتے ہیں۔ وہ غلط ہو یا صحیح وہ اس وقت زیر بحث نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ نمائندے ہوں اور وہ لوگوں کی طرف سے جائیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی یعنی توبہ و استغفار کے لیے، اجتماعی ندامت کے لیے بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔
ہمیں سیرت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ہوازن کے قیدیوں کا مسئلہ پیش آیا، اور چونکہ بہت بڑی تعداد میں اس وقت مسلمان تھے، 6000 کے قریب تو قیدی پکڑے گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، مختلف آوازیں اٹھیں، آپ بات سمجھ نہیں سکے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے نمائندے، وہاں عرفاء کا لفظ ہے، وہ منتخب کر کے بھیجو تاکہ وہ تمہاری بات مجھ تک پہنچائیں۔ تو یہ نمائندگی یا ریپرزنٹیشن کا اصول، یہ فطرت کا اظہار ہے۔ طریقے اس کے دنیا میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لاکھوں کی تعداد میں ان کی قوم ہے، اس میں سے 70 لوگوں کا انتخاب کیا۔ یہ انتخاب ظاہر ہے کہ رہنماؤں ہی کا ہوا جو لوگوں کی طرف سے بات کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا تھا کہ سب حاضر ہوں۔ فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي تهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اب ہوا کیا کہ جب وہ حاضر ہو گئے، پھر جب وہ حاضر ہوئے اور ان کو زلزلے نے آ لیا، یعنی یک بیک یہ معلوم ہوا جیسے ہی پہاڑ کے دامن میں وہ آئے ہیں کہ پہاڑ لرز اٹھا، زمین لرز اٹھی، ایک زلزلے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ لگا کہ یہ پہاڑ ان لوگوں کے اوپر گر پڑے گا۔ پھر جب وہ حاضر ہوئے اور ان کو زلزلے نے آ پکڑا، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے بلانے پر آئے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے اور آگے سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی، تو فوراً ان کو خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا، یعنی قوم کے لیڈروں کو یہاں تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ فوری احساس ہوا تو وہ اللہ کے سامنے اپنی عرضداشت لے کر کھڑے ہو گئے۔ تو موسیٰ نے کہا، ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا، پروردگار اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ایک ایسے کام پر ہمیں ہلاک کرے گا جو ہمارے اندر کے احمقوں نے کیا ہے؟ یہ سب تیری آزمائش ہی تھی، تو اس سے جس کو چاہے اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت بخش دے۔ گویا انہوں نے اپنی عرضداشت پیش کی کہ پروردگار یہ جرم ہم سب نے نہیں کیا، میرا بھی اس میں کوئی حصہ نہیں تھا، یہ سب لوگ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، ہمارے اندر سے کچھ جاہلوں اور احمقوں نے یہ جسارت کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بڑا جرم تھا، لیکن مالک کیا اس کی سزا یہ ہوگی کہ یہ پوری قوم تباہ کر دی جائے؟ تو یہ عفو درگزر کے بڑی خوبصورت اسلوب میں درخواست ہے۔ ان کو زلزلے نے آ پکڑا، اس پر میں نے لکھا ہے یہ زلزلہ خدا کے جلال کا ظہور تھا، تاکہ بنی اسرائیل اس بات کو یاد رکھیں کہ جس خدا کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہیں اس کی قدرت کتنی بے پناہ ہے، اور انہوں نے اگر دوبارہ اسی طرح کے کسی جرم کا ارتکاب کیا تو ان کے ساتھ وہ کیا معاملہ کر سکتا۔ یہ گویا ان کو توجہ دلانا تھا کہ پروردگار آسمان و زمین کا مالک، اس کائنات کا بادشاہ ہے جس کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے، تو تم نے یہ جسارت کیسے کی کہ اس کی بادشاہی میں اس کے رسول کے ہوتے ہوئے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر ڈالا؟ یہ کیا کیا تم نے؟ تو یہ توجہ دلانے کے لیے، جرم کی سنگینی بتانے کے لیے ان کی لیڈرشپ کو اس زلزلے نے آ لیا۔ یہ گویا جلال کا ظہور تھا۔ اس کے بعد وہ سنت واضح کی ہے، یعنی دعا کی ہے سیدنا موسیٰ نے، عفو درگزر کی دعا ہے، مالک معاف کر دے، ان لوگوں کے جرم کی سزا ہمیں نہ دے، پوری قوم کٹہرے میں کھڑی ہے لیکن تیرا کرم ہونا چاہیے، وہ تو مجرم ہیں اور وہ مجرم احمق ہی ہیں، لیکن باقی لوگوں نے اس جرم نہیں کیا، تو اگر کوئی سزا ہونی تھی تو پھر اسی وقت ہو جاتی۔ یہ کیوں ہوا کہ ہمیں بلایا گیا اور بلا کے اب ہم تو ندامت کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ سزا دے رہے ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی اس پوری دعا سے نمایاں ہے، ایک خاص طریقے کے انہوں نے تدلل کے ساتھ بات کی ہے کہ مالک یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ محض جلالی کا ظہور تھا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی سنت کا حوالہ بھی دے دیا ہے۔
یہ ہدایت و ضلالت کے باب میں، یعنی ہدایت اور گمراہی کے باب میں سنت الہی کا حوالہ بھی ہے، اور نہایت لطیف طریقے سے اس بات کی طرف اشارہ بھی کہ پروردگار تیری آزمائشوں میں پورا اترنا کوئی آسان بازی نہیں ہے۔ بندہ صرف ارادہ اور اس ارادے کو بروئے کار لانے کی صحیح کر سکتا ہے، یعنی بندے عاجز بندے ہیں، یہ اپنی عاجزی کا اعتراف ہے۔ تو قادر مطلق ہے، اور جب تو امتحان لیتا ہے یا کسی امتحان میں ڈال دیتا ہے تو ہم عاجز بندے کچھ ناکام بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم تو ارادہ ہی کر سکتے ہیں، اس ارادے کو بروئے کار لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس کی کامیابی کا انحصار تمام تر تیری عنایت اور توفیق بخشی پر ہے، اور ہم اسی کی درخواست کر رہے ہیں۔ یعنی ہماری درخواست ہے کہ تو ہمارے اوپر کرم فرما، رحم فرما۔ یہ اس قوم کے احمقوں نے بڑی جسارت کی ہے، لیکن اس کی سزا پوری قوم کو نہ دے۔ اور اس میں بتا دیا ہے کہ تیرے قانون کے مطابق ہی گمراہی ملتی ہے اور اسی کے مطابق ہدایت ملتی ہے، تو ہم ہدایت ہی پر ہیں، لیکن جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں وہ یقیناً اس کے مستحق تھے، تو سزا کو بھی وہیں تک رہنا چاہیے۔ یہ درخواست انہوں نے بہت خوبصورت اسلوب میں کر دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ یہ ولی کا لفظ قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو کارساز کے معنی میں آتا ہے۔ عربی زبان کے خصائص میں یہ چیز ہے کہ بہت سے الفاظ اپنی نسبت کی تبدیلی سے معنی میں بھی بدل جاتے ہیں۔ جیسے ہم جب اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بھی لفظ شاکر استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کی کسی نیکی کو، خیر کو، اس کی قدر فرما کر قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی شاکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو نسبت کے استعمال سے یہی صورتحال صلاۃ کی ہے، یعنی اللہ کی رحمت کی ہم درخواست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب صلی کا فعل آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رحمت کرے گا، کرم کرے گا، عنایت کرے گا۔ تو یہ عربیت سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس طریقے سے نسبتوں کے بدل جانے تھے لفظ کے مفہوم کو متعین کیا جاتا ہے۔ ہم جب کہیں گے کہ پروردگار تو ہمارا ولی ہے تو اس کا مطلب ہے تو کارساز ہے، تیرے ہاتھ میں ہماری باغ ہے، تو ہمارے معاملات کا سرپرست ہے۔ اور جب کسی بندے کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ اللہ کا ولی ہے تو اس کا مطلب اللہ کا دوست ہے، اللہ کے ساتھ اس کو محبت ہے۔ یہ ایک عام تعبیر ہے، کوئی منصب نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ سب اہل ایمان کے لیے تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ وہ اگر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ سب اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو فرمایا تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہم کو بخش دے، فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین، اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ پروردگار تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ یہ دعا دیکھیے کیسی غیر معمولی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت، اس کے کرم اور اس کی رحمت پر کمند ڈالنے والی دعائیں ہیں جو پیغمبروں نے مختلف موقعوں پر کی ہے۔ دعا کو بڑی چیز سمجھنا چاہیے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا ہے، یہ اپنے عجز کا اعتراف ہے، یہ اپنی تواضع کا اعتراف ہے، یہ اپنے بندہ ہونے کا اعتراف ہے، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم اسی سے مانگتے ہیں، اور یہ عبادت کی روح ہے۔ اسی وجہ سے الدعاء مخ العبادہ کہا گیا ہے۔ اسی وجہ سے محض پکارنا، محض دعا کرنا یہ عبادت کی تعبیر کے طور پر قرآن میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اپنی حقیقت کے لحاظ سے اللہ کے حضور میں دعا ہے، اس میں جتنے اذکار ہیں وہ سب دعا و مناجات کی نوعیت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کی عظمت کا اعتراف کیا جاتا ہے
اس کے لیے نماز کے اعمال ہیں۔ تو اس موقع پر انہوں نے دعا کی اور یہ کہا کہ پروردگار تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ۔ پھر اس کے بعد کہا اِنَّا ہُدْنَا اِلَیک، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں اپنے عذاب میں تو اسی کو مبتلا کرتا ہوں جسے میں اپنے قانون کے مطابق مبتلا کرنا چاہتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ اب یہ جواب دیکھیے کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی جب انہوں نے اس طریقے سے دعا کی تو کالا جواب کیا ملا، عذابی اصیب بہی من اشاء، میں اپنے عذاب میں تو اسی کو مبتلا کرتا ہوں جسے میں اپنے قانون کے مطابق مبتلا کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں کہ فلاں کو سزا ملنی ہے، وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے، جزا و سزا کے لیے میرا جو قانون ہے اسی کے مطابق میں سزا دیتا ہوں، تو یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن رحمتی وسعت کل شے، مگر میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، میں نے اس پہ لکھا ہے، یعنی ہر ایک کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ کہا کہ اگر اس وقت سزا دی جا رہی ہے یا اللہ کا غضب بھڑک اٹھا ہے یا اس کے جلال کا ظہور ہوا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک عذاب کی نوعیت ہے، لیکن ہر ایک کو میں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، صرف انہی کو کرتا ہوں جنہیں اپنے قانون عدل کے مطابق چاہتا ہوں کہ ان کو مکافات عمل سے دوچار کر دیا جائے۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ذرا سی بات پر یا جرائم پر فوراً یہ معاملہ کرتا ہوں، نہیں، بندوں کو مہلت دیتا ہوں، بندوں کی تربیت کرتا ہوں، بندوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہوں، بہت کچھ کرتا ہوں، لیکن جب وہ میرے قانون عدل کے مطابق، یعنی یہ دنیا ظاہر ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ظہور میں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ عادل بھی ہیں، تو فرمایا کہ میرا ایک عدل کا، انصاف کا قانون بھی ہے۔ میں نے اگر امتحان برپا کیا ہے تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر میں مکافات عمل سے دوچار کرتا ہوں، قوموں کو بھی اور افراد کو بھی۔ مگر جہاں تک رحمت کا تعلق ہے وہ ہر کافر و مومن کے لیے عام ہے اور اس دنیا میں ہر ایک کو پہنچ رہی ہے۔ یعنی رحمت کو میں نے خاص نہیں کیا ہوا، رحمت تو بہرحال میرا کرم اور میری نوازش ہے، میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، اس وجہ سے رحمت ہر ایک کا احاطہ کر لیتی ہے، گناہ گاروں کو معاف بھی کر دیتی ہے۔ رحمت ہر چیز کو شامل ہے، اس کو پیش نظر رکھو۔ یعنی یہ جواب دیا گیا کہ میری رحمت کی تم بھی توقع کر سکتے ہو، یہ بھی توقع کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں سزا مل بھی گئی تو اصل سزا قیامت کی سزا ہے، اس میں یہ معافی عفو درگزر کے لیے پیش کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن بہرحال عدل کے بھی کچھ تقاضے ہیں، انصاف کے بھی کچھ تقاضے ہیں، تو میرے اس انصاف اور عدل کو بھی یہاں بھی ظاہر ہونا ہے اور قیامت میں بھی ظاہر ہونا ہے، تو اس کے تحت ہی سزا ملتی ہے۔ سزا میں ایک بے لاگ قانون ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ جہاں تک رحمت کا تعلق ہے وہ ہر ایک کے لیے عام ہے، عارف عامی سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ ہر کافر و مومن کے لیے عام ہے اور اس دنیا میں ہر ایک کو پہنچ رہی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ قیامت میں کن کو ملے گی، سو قیامت کے لیے میں اس کو ان لوگوں کے حق میں لکھ رکھوں گا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ سو قیامت کے لیے میں اس کو ان لوگوں میں حق میں لکھ رکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور ان کے حق میں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے دعا کے جواب میں یہ کہا کہ میری رحمت کو حاصل کرنے کے لیے بھی یہ صفات ہیں جو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ یہاں سے جو بات اٹھائی ہے تو ایک تضمین کے ساتھ اس کو بالکل مطابق حال کیا ہے آگے۔ اس وقت جو یہود ہیں یا سیدنا موسیٰ کی قوم ہے جن کی ذمہ داری تھی کہ محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد وہ آپ پر ایمان لائیں، یہ دعا کیسے آگے بڑھی ہے، اس کا جواب کس طرح سے دیا ہے، جواب میں کیا چیزیں ہیں جن کو واضح کیا، اور پھر کس طرح وہ مطابق حال ہوئی ہے،
اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔